اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں۔ یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیاد اینٹ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو ان قریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ یہ پرشوکت الفاظ اس زمانے کے امام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے ہیں، جو آج حرف بحرف پورے ہو رہے ہیں۔ خدا کی تقدیر نے یہ ثابت کر دیا کہ جس مبارک وجود نے اس جلسہ کی داغ بیل ڈالی اور اس کے چند مصاحب جو اس جلسہ میں شریک ہوئے، ان کا مقام خدا کی نظر میں بہت بلند تھا اور ان کی عاجزانہ راہیں خدا کو پسند آئی۔ چنانچہ خدا کے مسیح کی مبارک بات بابر گبار ہوویں، ایک سے ہزار ہوویں، بڑی ہی شان و شوکت سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اے قادیان دار الامان فجنمی اونچا اور قادیان کا وہ چھوٹا سا جلسہ آج عظیم الشان وسعت اختیار کر چکا ہے اور قادیان سے نکل کر دنیا کے دور دراز کے علاقوں میں پھیل چکا ہے، اور جن قوموں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح سے کیا تھا وہ فوج در فوج اس میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ قادیان دارالامان میں 121واں جلسہ سالانہ مورخہ 29، 30، 31 دسمبر کی تاریخوں میں اپنی روایتی شان و شوکت سے منعقد ہوا۔ مبارک 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 ہو یہ دن، مبارک ہو یہ دن، مبارک ہو یہ دن۔ یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے۔ یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، یہ دن ہو مبارک، مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن۔ یہ دن ہو مبارک، مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن۔ یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے۔ یہاں آسمانی گجر بج رہا ہے، پھلوں سے الوہی شجر سج رہا ہے۔ یہاں آسمانی گجر بج رہا ہے، پھلوں سے الوہی شجر سج رہا ہے۔ یہاں آسمانی گجر بج رہا ہے، پھلوں سے الوہی شجر سج رہا ہے۔ یہاں آسمانی گجر بج رہا ہے،
پھلوں سے الوہی شجر سج رہا ہے، پھلوں سے الوہی شجر سج رہا ہے۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، نئے پھول ہر شاخ پر کھل رہے ہیں، جو ابر کرم سے گلے مل رہے ہیں، جو ابر کرم سے گلے مل رہے ہیں۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، مبارک 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 ہو یہ دن، یہ جلسہ ہمارا۔ اس جلسہ میں ہندوستان کے علاوہ دور دراز کے ممالک سے سفر کر کے احباب شامل ہوئے، اور پاکستان سے بھی ایک بڑی تعداد میں احباب جماعت کو اس مبارک جلسہ میں شرکت کی توفیق ملی۔ آج ہی قادیان پہنچے ہیں، اور ایک سرور دل میں پیدا ہوتا ہے جب بھی اس بستی میں آتے ہیں۔ کئی دفعہ پہلے بھی آنے کا موقع ملا ہے۔ خدا تعالیٰ کے مسیحا کی یہ بستی ہے جس کے ذروں نے مسیحا کے قدم چومے، تو یہاں آ کے یہاں کی اینٹ اور ذرہ ذرہ اس سے ہمیں پیار ہے، اور دل کرتا ہے کہ آدمی یہاں پہ بسے اور یہاں خوب دعائیں کریں۔ اور آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ جلسے کی کامیابی کے لیے ہر کوئی دعا کرے، خدا تعالیٰ یہاں سے برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مجھے منارۃ المسیح نظر آیا تو پہلا کام جو میں نے کیا، اللہ کے فضل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی کو پہنچایا، اور پھر درود و سلام جو ہے وہ خود بخود میرے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے۔ میری یہ خواہش تھی زندگی میں کہ میں قادیان جاؤں اور وہاں جا کر جو مقامات مقدسہ ہیں وہاں جا کر دعائیں کروں، اور انشاءاللہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ میرا تمام وقت، یہ اللہ کے نبی کی بستی ہے، یہاں کا چپا چپا جو ہے وہ دعا کے کرنے کے لیے اہم ہے، تو جہاں بھی مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ میں ہر وقت میرا یہ ٹائم جو ہے کوشش کروں گا کہ دعاؤں میں گزرے۔ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے، اور قادیان تک پہنچنے کے لیے 3 4 دن کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ احباب جماعت محض للہ سفر اور موسم کی صعوبتیں اٹھا کر محض ربانی باتوں کو سننے قادیان دارالامان پہنچے۔ قادیان کے جلسہ سالانہ کی ایک منفرد حیثیت یہ بھی ہے کہ جلسہ کی برکات کے علاوہ شاملین جلسہ کو شعائر اللہ میں حاضری کی توفیق بھی ملتی ہے۔ مزار مبارک سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر حاضری اور دعا کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح بیت الدعا، بیت الفکر، مسجد مبارک اور دیگر بابرکت مقامات پر اعلیٰ کلمہ اسلام کے لیے خصوصی دعاؤں اور نوافل کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاملین جلسہ نے بھرپور رنگ میں ان مقدس مقامات میں اپنے اکثر اوقات کو دعاؤں اور ذکر الہی میں گزارا۔ چنانچہ دیر رات تک بیت الدعا میں نوافل کا موقع پانے کے لیے لمبی لمبی لائنیں بنتی رہیں۔ اسی طرح دور دور کی قیام گاہوں سے موسم کی شدت کے باوجود لوگ تہجد کے لیے ان مبارک مقامات میں آتے رہے۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان۔
مدعے حق تعالی مدعے قادیان ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے طالب دیدار ہے بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیان بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیان. My name is Abdul Rashid Adibola Sani. I'm from Nigeria, and this is my first time in Qadian. Actually, this is my first time in India, and to take part in the Jalsa is a great blessing, and from Almighty Allah for me being here, and I wish that may Almighty Allah enable the Ahmadiyya Muslim Jamaat to live long, and these are all the blessings of accepting the Imam of the age. May the Ahmadiyya Muslim Jamaat continue to flourish and make progress. جلسہ سالانہ کے انتظامات بہت پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں اور ہر سال انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جلسہ گاہ اور رہائش گاہوں اور دیگر انتظامات کو مکمل کیا جاتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے لنگر خانے جاری کیے جاتے ہیں. چنانچہ اس مرتبہ 2 لنگر خانے جاری کیے گئے جن میں 10-10 ہزار مہمانوں کا ایک وقت میں کھانا تیار کیا گیا. اس وقت جلسے کے نظام کے تحت جو ہماری نظامتیں ہیں وہ 33 نظامتیں ہیں، جس میں سب سے بڑا شعبہ ہے استقبال کا، ایک ہے سیکیورٹی کا شعبہ ہے، اور اکوموڈیشن کا شعبہ ہے، اور شعبہ بجلی ہے. یہ ایسے شعبے ہیں، ویسے شعبے تو تمام کے تمام بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ہر شعبے کا اپنا کام بڑا ہی خاص قسم کا ہے، لیکن بعض شعبے ایسے ہیں جن کا بہت ہی بر وقت جن کا کام ہونا اور بر وقت ان کا اختتام ہونا وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. تیاری طعام کا شعبہ ہے، اور شعبہ سپلائی کا ہے، اور اکوموڈیشن ہے، بارڈر سے مہمانوں کو لانے کا ہے، اسٹیشن سے مہمانوں کو ریسیو کرنے کا ہے، ان کو چھوڑنے کا، یہ شعبے بہت ہی ہمیں. اور سیکیورٹی کا شعبہ ہے، ہر جگہ بڑا اچھا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، رجسٹریشن کا نظام اب کمپیوٹرائز ہو چکا ہے. ابھی یہاں پر جو SSP صاحب بٹالہ کی ٹیم، SDM بٹالہ کی ٹیم آئی تھی، ان کو بھی میں نے جا کر وہاں پر دکھایا تو بڑے حیران ہوئے کہ مطلب کہ اتنے کم ٹائم میں اس طرح رجسٹریشن کے کارڈ بن رہے ہیں. تو کہہ رہے ہم بھی اپنے وہاں پر جا کر بات کریں گے، اس طریقے سے ہی یعنی کہ کارڈ وغیرہ بنائے جائیں ہمارے وہاں پر بھی ڈپارٹمنٹ میں. سب سے بڑی بات اور خوشی کی بات اس وقت اس جلسے میں یہ ہے کہ حضور انور نے یہاں پر خصوصی طور پر لبنان سے ایک روٹی پلانٹ منگوا کر یہاں پر نصب کروایا ہے کہ جلسے پر اس کی ضرورت پڑے گی. تو پہلے ہم نان بھائیوں سے روٹی بنواتے تھے منگوا کر، 100-200 نان بھائی آتے تھے، تندور چلتے تھے 40-50، اس میں لکڑی جلا کے وہ ڈال کے تو روٹی وغیرہ کا سارا سسٹم ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ یہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہوا ہے. تو روٹی پلانٹ سے روٹی اس وقت 70,000 روٹی مطلب کہ ایک ٹائم میں نکلی ہے. تو خدا تعالیٰ نے یہ دیکھ لیں کہ جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ وقت تھا کہ روٹی کے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے میری غذا ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہزاروں انسان میرے دسترخوان پر پل رہے ہیں. تو حقیقت میں ایک ہی لنگر خانے سے 70,000 آدمی اس ٹائم 70,000 روٹی نکل رہی ہے. تو یہ بالکل خدا تعالیٰ کے وعدے جو پورے ہوتے ہوئے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور روٹی پلانٹ کی مشین سے جو روٹی نکل رہی ہیں اس کو مہمانوں نے اتنا پسند کیا ہے تو میں بتا نہیں سکتا کہ ویسٹ بھی نہیں ہو رہی ہماری روٹی، جو آرام سے وہ دن میں بھی دوپہر میں بھی کسی ٹائم بھی کھائی جاتی، نرم اور بہترین قسم کی وہاں سے روٹی نکل رہی ہے.
تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک روٹی کا بھی مسئلہ جو تھا مینول سسٹم وہ بھی ہمارا ختم ہو گیا اس سال، تو مشین سے جو روٹی بن رہی ہے بڑی اچھی ہے اور مہمانوں نے سب نے پسند کی ہے۔ ناظرین کرام، قادیان میں رہائش کے انتظامات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے دور میں کئی جدید عمارتوں اور گیسٹ ہاؤسز کا قیام ہوا ہے، جن کی بدولت مہمانان کرام کو آرام دہ قیام میسر ہے۔ جلسہ سالانہ میں ایک اہم شعبہ خدمت خلق کا ہے، جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے کئی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جہت سے انتظامات پہلے سے بہت بہتر کیے گئے۔ مہمانان کرام کو آن لائن رجسٹریشن کی سہولت دی گئی اور سیکیورٹی کے تمام انتظام کو مضبوط بنایا گیا۔ امسال جلسہ سالانہ قادیان میں ڈیوٹیاں دینے کے لیے ہندوستان کے مختلف صوبہ جات سے 1000 سے زائد خدام ڈیوٹی کے لیے قادیان تشریف لا چکے ہیں، اور مقامات مقدسہ بہشتی مقبرہ، دارالمسیح، بیت الدعا، مسجد اقصیٰ، مینارۃ المسیح، ان تمام مقامات پر حفاظتی ڈیوٹیاں چل رہی ہیں، اور جو قافلے دور دراز سے آ رہے ہیں ہندوستان سے بھی اور پاکستان سے اور مختلف ممالک سے، تو ان کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم ہمارا رجسٹریشن کا ہے، اور فوٹو کے ساتھ ہم جو کارڈ دے رہے ہیں، اور ہر جگہ وہ کارڈ چیک کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے بار کوڈنگ بھی چیک ہو رہی ہے کہ کوئی غلط آدمی یہاں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جلسہ گاہ میں اس وقت فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی ہم نے کھڑی کی ہیں، اور فائر جو ہے وہ تاکہ وقت پر کام آ سکیں، اور فرسٹ ایڈ کی ٹیم بھی ہمارے یہاں موجود ہے، اور ایمبولینس موجود ہیں، اور جس میں ڈاکٹر اور سارے انتظامات کے ساتھ تمام اپنے ادویات کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور اس طرح سے اللہ کے فضل سے اس بار جلسہ سالانہ کے جو سارے انتظامات ہیں خدمت کے حوالے سے بہت عمدہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ کی تاریخوں کی جب سے منظوری فرمائی، اس وقت سے جلسہ سالانہ کے انتظامات جو ہیں وہ شروع ہوئے، اور گورنمنٹ آف پنجاب نے جلسہ سالانہ کے انتظامات کے سلسلے میں تمام کلیئرنس کروائیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے خاص طور پر اس جلسے میں آنے والوں کے لیے جو سہولیات دے سکتی تھی حکومت، اس حد تک یہاں سہولیات دی۔ ڈی سی صاحب کی طرف سے آرڈر ہوئے، تمام محکمہ جات جو ہیں انہوں نے آ کر کے یہاں پر 2 بار ہمارے ساتھ میٹنگ کی، اور پھر سیکورٹی اینگل سے یہاں پر آ کر کے ایس ایس پی صاحب 4-5 بار آ کر کے میٹنگ کی، اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر شعبے کے حکومت کے ہر شعبے نے جس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے انہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ احباب سارے آئے، تو نے یہ دن دکھائے، احباب سارے آئے، تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے
یہ مہرباں بلائے، یہ دن چڑھا مبارک، مقصود جس میں پائے، یہ روز کر مبارک، سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان میرانی، حمد و ثنا اسی کو۔ جلسہ گاہ کے حوالے سے جلسہ سالانہ قادیان کی جو تیاریاں ہم لوگ کرتے ہیں، یہ تو جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو یہ پنڈال جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سجایا گیا ہے، اس کی تیاری قریباً 15-20 دن پہلے سے رضاکاران نے اور باہر سے آئی ہوئی جو ٹیم ہے اس نے شروع کر دی تھی۔ اس جلسہ میں جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا آغاز نماز تہجد سے جلسہ سے 3 دن پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ اس مرتبہ چونکہ 29, 30, 31 کو یہ جلسہ تھا، تو 26 تاریخ سے یہ نماز تہجد باجماعت مسجد اقصیٰ میں مردوں کے لیے اور مسجد مبارک میں عورتوں کے لیے انتظام کیا گیا۔ نماز تہجد کے بعد درس کا بھی انتظام ہوتا ہے نماز کے بعد، اور پھر مختلف عناوین پر ہمارے جو علماء کرام ہیں تربیتی تبلیغی موضوعات کو مد نظر رکھ کے درس دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جو یہ جلسہ شروع ہوا ہے اس میں 8 زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں، جن میں 3 غیر ملکی زبانیں ہیں، انگلش اور رشین اور انڈونیشین، اور باقی جو ہیں وہ ہماری 5 زبانیں جو ہیں ہندوستان کی ہیں۔ آج کی رپورٹ کے مطابق 12 الیکٹرانک چینلز کے نمائندے اور قریباً 20 پرنٹ میڈیا کے جو نمائندے ہیں اخبارات کے وہ آئے ہیں، اور انہوں نے کوریج کی ہے، اور انشاءاللہ کل کے اخبارات میں بھی اور پھر جو ٹی وی چینلز ہیں ان میں بھی ہمارے یہ پروگرام انٹرویوز کی شکل میں، خبروں کی شکل میں اور جماعتی تعارف وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ آتے چلے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار منیر احمد حافظ آبادی، وکیل اعلیٰ تحریک جدید قادیان، آپ سے ہمارے نیپال، بھوٹان اور سکم سے آئے ہوئے مہمان کرام کا تعارف کروا رہا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی قادیان جلسہ سالانہ میں ہمارے ان ممالک سے یعنی نیپال، بھوٹان اور سکم سے احباب جماعت تشریف لائے ہیں، اور ان کے علاوہ تحقیق حق کے لیے بھی احباب تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح اخباری نمائندے، میڈیا کے پترکار اور ریڈیو کے احباب بھی تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ گورنمنٹ آف انڈیا بڑے اچھے رنگ میں ہمارے نہ صرف پاکستان سے بلکہ سارے دنیا کے ملکوں سے لبرل ویزا الاؤ کیا ہے، جس کا ہم شکر گزار ہیں، اور جو آ نہیں سکے وہ بھی ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح بھارت سرکار ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اور ہمارے تمام جو پارٹیسپینٹ انٹینڈنگ پارٹیسپینٹ ہیں ان کو ویزا دے گی۔ ایسا ہندوستان میں وہ لوگ آ کے اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ جو محروم ہو گئے ہیں ان کو محرومیت کو بھی دور کرنے کے لیے بھارت سرکار کوشش کرے گی، اور ان کے شکر گزاری کا ہم بھی ان کے طرف سے بھی، مہمانوں کے طرف سے بھی ہم بھارت سرکار کو شکر گزار ہیں۔ جزاک اللہ۔ جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ۔ مکرم محمد اظہر منگلہ صاحب تشریف لائیں اور قرآن کریم کے ایک حصے کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بھی پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی دنیا میں صلح و آشتی کی بنیاد ڈالنے والی تعلیم کی ایک جھلک پیش کرنی چاہتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مذہبی پیشوا اور بزرگوں کا احترام کریں. میں بکمال ادب و انکسار حضرات علماء مسلمانان و علماء عیسائیان و پنڈتان ہندوان و آریان یہ اشتہار بھیجتا ہوں اور اطلاع دیتا ہوں کہ میں اخلاقی و اعتقادی و ایمانی کمزوریوں اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور میرا قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے. انہی معنوں سے میں مسیح موعود کہلاتا ہوں، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ محض فوق العادت نشانوں اور پاک تعلیم کے ذریعے سے سچائی کو دنیا میں پھیلاؤں. میں اس بات کا مخالف ہوں کہ دین کے لیے تلوار اٹھائی جائے اور مذہب کے لیے خدا کے بندوں کے خون کیے جائیں. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان. دنیا کے فلسفی اور سائنسدان ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، لیکن خدا تعالیٰ کے انبیاء اور رشی منی اوتار یا پیغمبر اپنی وحی و الہام کی روشنی میں دنیا کو یہ پختہ ثبوت دیتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اس کا زندہ تعلق ہم سے ہے، وہ ہم سے ہم کلام ہو کر اپنا وجود ہم پر ظاہر کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم یا فرقے کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے معاملے میں عدل و انصاف کا طریق ترک کر دو، بلکہ ہر حال میں ہر ایک سے انصاف کا معاملہ کرو. یہی طریق تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. خاکسار کو آج کی اس مقدس مجلس میں جن متبرک ہستیوں کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے، وہ صحابہ کے پاک گروہ کے ممتاز افراد ہیں. ایک کا تعلق دور اولین سے ہے اور دوسرے کا دور آخرین سے. میری مراد صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف اور صحابی مسیح موعود حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہما سے ہے. کثرت مال کے ساتھ کچھ قدر قلیل خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے تو بہتوں کو دیکھا، مگر خود بھوکے پیاسے رہ کر اپنا عزیز مال رضائے مولا میں اٹھا دینا اور اپنے لیے دنیا میں سے کچھ نہ بنانا، یہ صفت کامل طور پر مولوی صاحب موصوف میں ہی دیکھی، یا ان میں
جن کے دلوں پر ان کی صحبت کا اثر ہے۔ مولوی صاحب موصوف اب تک 3000 روپے کے قریب للہ اس عاجز کو دے چکے ہیں۔ یہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیہ کوٹلہ کی مالی قربانیاں بھی قابل رشک ہیں۔ نواب صاحب راہ خدا میں بے دریغ مالی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ آپ کی قربانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جلسہ سالانہ قادیان جو 121واں جلسہ سالانہ ہے قادیان کا، اللہ کے فضل سے 29 اور 30 اور 31 کی تاریخوں میں منعقد ہو رہا ہے، اور اب تک جو جلسہ سالانہ کا آج دوسرا دن ہے، 31 ممالک کے ہزاروں افراد اللہ کے فضل سے اس جلسہ سالانہ میں شریک ہو رہے ہیں، اور ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کے مختلف دور دراز کے صوبوں سے قافلہ در قافلہ احباب جماعت نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور باوجود شدید سردی اور برفانی ہوائیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے موسم خراب جو ہو رہا تھا محض اللہ کے فضل سے اور حضور انور کی دعاؤں سے موسم بھی سازگار ہوا ہے، اور جلسہ گاہ میں بیٹھ کر لوگ جلسہ سن رہے ہیں، اور عبادتوں کا ایسا ذوق اور شوق دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیا عورتیں اور کیا مرد رات کے 2-2:30 بجے سے جو ہے وہ قطار در قطار جو ہے مساجد کی طرف چلے آتے ہیں، اور پھر اپنا رجسٹریشن کارڈ وغیرہ دکھا کر سخت سردی میں مسجد میں، بیت الدعا میں اور بیت الفکر میں اور بیت الذکر میں اور مسجد اقصیٰ میں اور اسی طرح بہشت مقبرہ میں جو شاعر اللہ ہیں، مقامات مقدسہ ہیں، اور بھرپور جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اور ایک روحانی گرمی اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، اور سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی دعائیں اور خصوصی رہنمائی کے نتیجے میں بفضل ہی تعالیٰ تمام انتظامات اچھے چل رہے ہیں۔ ہم تمام دنیا کے احمدیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے منشا اور آپ کے اعلیٰ توقعات کے مطابق خدمات بجا لانے اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ابھی پرسوں خطبہ جمعہ میں حضور نے توجہ دلائی ہے کہ عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں اور تمام دنیا کے بنی نوع انسان کے لیے دعا کریں، تو یہ جلسہ خاص طور پر اس مقصد کو پورا کرنے والا ہو، اور ہم تمام شاملین جلسہ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ جلسہ سالانہ کے یہ مبارک ایام نزول برکات سماوی کے ایام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شامل جلسہ کے لیے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ مبارک دعا قبول فرمائے، جس میں آپ فرماتے ہیں: ہر یک صاحب جو اس للہی جلسہ کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے وے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔